ایک گاؤں میں گورا قبرستان انتہائی خوفناک تھا۔ لوگ وہاں سے دن کے وقت بھی گزرنے سے ڈرتے تھے۔ کرم دین نے رات کا فیصلہ کر لیا کہ اپنا آٹو رکشہ لے کے رات کو وہاں سے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں نا، مفلسی کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب۔ کرم دین انتہائی مفلس انسان تھا۔ آٹو رکشہ چلاتا تھا جس سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے لڑتی رہتی تھی کہ اللہ کے بندے شہر چلا جا، وہاں رکشہ چلایا کر۔ کرم دین کو ڈر لگتا تھا کہ واپسی میں قبرستان آتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ قبرستان کے بارے میں بہت سی افواہیں سن رکھی تھی۔ آخر کرم دین نے تہیہ کر لیا کہ کب تک بیوی کی باتیں برداشت کروں گا، روز کی چک چک۔ وہ اللہ کی بندی بھی صحیح کہتی ہے، دال روٹی بھی پورا نہیں ہوتا، کہاں سے کرے خرچہ پورا وہ۔ کرم دین نے اپنے دوست سے فیصلہ کیا، کیا خیال ہے؟ گاؤں کی اکثر سواریاں رات کو وہاں پہ انتظار کرتی ہیں، ان کو کوئی آٹو رکشہ نہیں ملتا، وہ وہیں پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اگر میں ان کو لے کے آؤں گا تو کرایہ بھی ڈبل ملے گا۔ اس کا دوست کہتا ہے، پر یہ سوچ لے راستے میں گورا قبرستان آتا ہے، اور گورا قبرستان کے بارے میں تم نے طرح طرح کی باتیں سنی ہیں، یہ نہ ہو کہ تو ہاتھ سے بھی جائے، جان سے بھی جائے اور رکشے سے بھی جائے۔ کرم دین نے آخر نہ اپنے دوست کی بات پہ دھیان نہ دیا اور رکشہ لے کے شہر آ گیا۔ جب شام کے وقت رکشہ لے کے شہر آیا تو وہ بھی گزر ہی رہا ہے، شہر کے راستے سے تین ہم شکل خوبصورت جوان لڑکیاں، انہوں نے اس کو ہاتھ دیا، ہنستی ہوئی اٹکیلیاں کرتی رکشے میں بیٹھ گئی۔ کرم دین سے کہتی ہیں، ہم کو قبرستان کے پاس جانا ہے۔ کرم دین گھبرا گیا اور ان کو ایک بار رک کے دیکھتا ہے کہ اتنی خوبصورت جوان حسین لڑکیاں اس وقت رات کے وقت قبرستان جائیں گی۔ کرم دین نے کہا 1000 روپیہ لگے گا۔ لڑکیوں نے کہا بس 1000 دے دیں گے 1000۔ کرم دین بڑا حیران ہوا کہ سفر تو تھوڑا سا ہے، پر بڑا خوش بھی تھا کہ چلو گھر کا راشن پانی پورا ہو جائے گا۔ ان لڑکیوں کو لے کے چل پڑا۔ کبھی کبھی ان کو نا بڑا عجیب سا لگتا ہے، جیسے رکشے میں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، خالی ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ رکشے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کافی سارے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ اور جب بھی کرم دین پیچھے مڑ کے لڑکیوں کو دیکھے تو لڑکیاں عجیب سی نظروں سے، کبھی بالکل خاموش، کبھی زور زور سے ہنسیں۔ اب کرم دین کی جان جائے اور دوست کی بات یاد آئے کہ گورا قبرستان کے پاس نا بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنی جان سے گئے ہیں۔ کرم دین کو جتنی دعائیں یاد تھی سب پڑھنے شروع کر دی، اور دعائیں پڑھتا ہوا جب پہنچا گورا قبرستان کے پاس تو لڑکی کہتی ہے، ایک کہتی ہے مجھ کو یہیں اتار دو، ایک کہتی ہے نہیں تھوڑا آگے اتارو۔ اب دونوں تینوں بحث کر رہی ہیں تو کرم دین کو قبرستان کے پاس رکنے کا دل نہ کیا، ان کو آگے لے کے آ گیا، جہاں پہ ایک لڑکی نے کہا تھا کہ قبرستان کے اینڈ پہ اتار دو۔ ان تینوں لڑکیوں کو وہاں اتار دیا۔ تینوں لڑکیاں ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، اور کرم دین دیکھ کے حیران ہے کہ تینوں کے ڈریس بھی ایک جیسے ہیں، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، اور یہاں پہ سنسان بیابان میں کہاں جائیں گی۔ کرم دین کو 1000 روپے پکڑایا۔ کرم دین نے 1000 روپے جیب میں ڈالا ہے اور پلٹ کے دیکھنا چاہا کہ لڑکیاں کہاں گئی ہیں۔ جب پلٹ کے دیکھا ہے تو دور دور تک سناٹا تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ کرم دین بڑا پریشان ہوا، رکشے کو جتنی سپیڈ سے بھگا سکتا تھا بھگایا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ گیا، اس کی بیوی اس کے انتظار کر رہی تھی، کہتی کرم دین خیریت سے آ گیا؟ کرم دین پریشان تھا، جلدی پانی لے کے آؤ۔ پانی پلایا۔ بیوی نے اپنے پلو سے دوپٹے سے کرم دین کا پسینہ جو ہے نا خشک کیا۔ سردیوں میں پسینہ کیسے آئے گا کرم دین؟ کرم دین کہتا ہے مت پوچھ، پر یہ 1000 روپیہ پکڑ۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، چلو 2 دن کا راشن پانی تو آ جائے گا۔ 1000 روپیہ رکھ لیا۔ اگلے دن نا اس کی بیوی جاتی ہے بازار کہ میں گھر کا سودا صرف لے آؤں، اور کرم دین رکشے میں باہر گیا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ باہر سواری پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کرم دین، اس کو اس کی بیوی کی کال آتی ہے فون پہ، جلدی گھر پہ آ جاؤ، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔
وہ کہتے ہیں بچے ٹھیک ہیں؟ کہتے ہیں بچے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ کہتا ہے بس میں فون پہ نہیں بتا سکتی ہوں، گھر آ جا۔ کرم دین بڑا پریشان، اس کو وہ جو رات والی لڑکیاں یاد آتی ہیں، وہ کہیں آسیب تھی، چڑیل تھی، کیا چیز تھی، وہ انہوں نے گھر پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ کرم دین گھر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی بیوی چارپائی پہ سینے میں بیٹھی ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے، پریشان ہے۔ کرم دین کہتا ہے اللہ کی بندی کیا ہوا، بچیاں کدھر ہیں؟ کہتا ہے بچیاں سکون سے ہیں، سب خیریت ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تم نے جو 1000 روپیہ دیا تھا نا، وہ بازار لے گئی، میں سوچا کہ 2-3 دن کی سبزیاں، راشن پانی سب خرید لوں گی، اور اتنا بل بنا کہ 1000 روپیہ میں دے دیا اس دکاندار کو۔ چند پیسے بقایا بچے میں نے بیگ میں ڈال دیے، میں نے گھر آ کے بیگ کھولا تو 1000 پورا بیچ میں ہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم نے 1000 نہیں پکڑایا ہوگا۔ وہ کہتی میں نے 1000 پکڑایا تھا، دکھاؤ کدھر 1000 روپیہ۔ کرم دن 1000 روپیہ نکالا، اس کو دیکھ رہا ہے، بیوی نے بیگ بند کر دیا۔ اب کرم دن اس کو دوبارہ بیگ میں رکھنے لگا ہے تو دیکھتا ہے کہ 1000 اور پڑا ہے۔ اب میاں بیوی دونوں پریشان، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اب وہ جب بھی بیگ سے 1000 نکال لیں اور دوبارہ بیگ بند کریں اور کھولیں، پھر 1000 روپیہ اس میں نیا نکلا ہے، وہ کڑک نوٹ، جیسے ابھی ATM سے نکال کے لا رہے ہیں، بینک سے نکال کے لا رہے ہیں۔ اب کرم دین اور اس کی بیوی نے یہ عمل 5-6 مرتبہ کیا تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے آج رات اور جاؤں گا اور ان عورتوں کو ڈھونڈوں گا، اگر وہ مل گئی نا، ان سے اس کا بارے میں پوچھوں گا، 1000 کے بارے میں، اور ایک اور 1000 آ گیا نا، پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے، ہمیں تو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا وسیلہ نکالا ہے، تم مجھ سے لڑتی رہتی نا، اور میں تو اس سے ایک ہی بات کرتا تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنائے گا۔ اللہ نے وہ ان عورتوں کو ہمارا وسیلہ بنا دیا۔ اگلے دن کرم دن پھر جاتا ہے سواریاں ڈھونڈنے کے لیے، اور جہاں پہ سواریاں بٹھائی تھی وہاں بھی چکر لگاتا رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، سواری نہیں ملتی، سواری بہت سی آتی ہیں، کسی کو بٹھاتا نہیں ہے۔ جب مایوس ہو کے واپس آنے لگا رات کے پچھلے ٹائم، تو وہ تینوں لڑکیوں نے پھر آواز دی ہے، آج مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ تینوں جب آ کے بیٹھی ہیں۔ اب کرم دین ان کو دیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے آپ انسان ہو یا چڑیلے ہو، اور آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کیسے جانتے تھے میں مشکل میں ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہم جن زادی ہیں، ہمیں پتا تھا تم مشکل میں ہے، بس تمہیں جو 1000 روپیہ دیا ہے نا، اس سے شو بازی مت کرنا، اسے اتنا ہی خرچنا جتنا تمہارا خرچہ ہو گھر کا، اپنا قرضہ اتار لینا، زیادہ نمائش مت کرنا، ورنہ وہ 1000 کی جو طاقت ہے ختم ہو جائے گی۔ اور واپسی پہ ان عورتوں نے کرم دین کو بہت سمجھایا اور کہا کہ آج کے بعد رات کے وقت اس وقت رکشہ لے کر مت آنا، ہم اب اس شہر سے کہیں دور جا رہی ہیں اور ہم تمہاری حفاظت کر رہی تھی اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھی تھی، آئندہ ہم تمہارے ساتھ یہاں بیٹھیں گے نہیں۔ کرم دین بڑا خوش ہوا ان کی باتوں پہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان عورتوں نے، لڑکیوں نے اترتے وقت دوبارہ 1000 روپیہ پکڑایا اور کہا میں ہم دوبارہ کہہ رہی ہیں اس 1000 کو احتیاط سے خرچ کرنا، نمائش مت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، جب تمہارا پیٹ بھر جائے تو۔ کرم دین 1000 روپے گھر آ گیا، میاں بیوی بڑے خوش، اس کی بیوی تو بہت اتراتی ہے، جس طرح عورتوں کی آتی ہے، میں سوٹ لے کے آؤں گی، اپنے سونے کنگن بناؤں گی۔ کرم دین کہتا دیکھو اللہ کی بندی، ان جن جادیوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اس سے نمائش نہ کرنا، اور ہم بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے 1000 روپے لینا، صرف لے آئے، محلے میں غریبوں کی مدد کرنی شروع کر دی، اور پیسے ڈال کے اپنے جیسا ایک غریب آدمی تھا اس کو رکشہ لے دیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقے سے ان کی مدد کی ہے کہ وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور انہوں نے یہ راز مرتے دم تک کسی کو نہیں بتایا۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پہ یقین نہیں آتا، یہ واقعی ہوتے اس طرح کے ہیں کہ عقل پہ تسلیم نہیں کرتی ان کو۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں کرم دین کے اور جن زادی لڑکیوں کے بارے میں؟ کیا یہ واقعہ آپ کے ذہن میں گھر کر گیا؟ تسلیم کرتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟
اور اپنی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور خاص طور پہ ان دوستوں کا بہت شکریہ، اسپیشلی ہمارے راؤ صاحب ہیں، ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔